اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ناظرین کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4 ہے۔ حضرت سید المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، تو اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ تھا کہ نبی رحمت شفیع معظم علیہ السلام پر جب جبریل امین وحی لے کے آتے یا آپ پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ وحی کو سماعت فرمانے کے ساتھ تیز تیز اپنے لبان مقدس کو متحرک فرماتے اور آپ بہت بڑی مشقت فرماتے اس کو یاد فرمانے کے لیے، چونکہ آپ امین تھے اور امت تک وہ وحی پہنچانی ہوتی تھی، تو آقا کریم بڑی مشقت کے ساتھ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے لبان مقدس کو متحرک فرما کے تیز تیز لبان مقدس ہلا کے آقا کریم اس کو محفوظ فرمانے کی کوشش فرماتے، تو حضور کی اتنی مشقت بھی جو ہے وہ رب العالمین نے اس سے بھی آپ کو محفوظ فرمانے کے لیے اس آیہ مقدسہ کا نزول فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے محبوب وحی کے یاد کرنے میں جلدی نہ کرو، اپنے لبوں کو زیادہ حرکت نہ دیا کرو، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس پہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تمہارے سینے میں قرآن کا محفوظ کر دینا، اس کو تمہارا پڑھنا، پھر جب ہم پڑھ لیں تو پڑھے ہوئے کی پیروی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قال فاستمع لہ وانصت، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہو۔ اب بخاری شریف کے یہ الفاظ اور پھر قرآن پاک کی وہ آیہ مبارکہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ خاموش رہو، فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو خاموشی سے سننے کا جو حکم ہے، اسی وجہ سے حضرات احناف نماز میں تلاوت کے قائل نہیں ہیں خلف الامام، کیونکہ قرآن جب تلاوت کیا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، تو اس کو سننے کا حکم حدیث پاک میں بھی موجود ہے اور قرآن مجید میں تو واضح امر مطلق موجود ہے، جس کو مقید کرنا دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں پھر ان کی باریکیوں کا ظاہر کرنا بھی بلا شبہ ہمارا ذمہ ہے، اور پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو پڑھو۔ تو امام بخاری
لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد جب بھی جبریل امین آقا کریم کے پاس تشریف لاتے تھے تو حضور اپنے لبان مقدس کو ہلانے کی بجائے نہایت توجہ سے حضرت جبریل امین کو سماعت فرماتے تھے، اور جب وہ چلے جاتے تھے تو آپ اس کو ایسے ہی تلاوت فرماتے تھے جیسا کہ جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں وہ وحی لے کے حاضر ہوتے تھے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا کمال کا حافظہ عطا فرمایا اپنی قدرت کاملہ سے، جب آپ ایک مرتبہ سماعت فرما لیتے تھے پھر وہ آپ کو بھولتا نہیں تھا، اور آپ اپنے غلامان اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لفظ بلفظ جبریل امی کی لائی ہوئی وحی تلاوت فرما کے سنا دیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔